رب نے کرم دی چھا کرنی ہے سونے نے جدو ہاں کرنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے وچوں سر چک لے مٹھڑا اساں کوئی تینوں نہ کرنی سبحان اللہ اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات دا ترجمہ امت میری بخشو ساری اگلی گل میں تا کرنی میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کشمیریوں سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ شوق سے ہر دم کہتا جا لا الہ الا اللہ کھل کے تو یہ نعرہ لگا لا الہ الا اللہ جدو سنت رسول دی جدو سنت رسول دی مننی نہیں پھر اہل سنت صدان یار انہوں بند کر رہا انہوں لیٹ لوں جدو سنت رسول دی مننی نہیں پھر اہل سنت صدان دکی مانے جدو قول صحابی دا رد کرنا والجماعت اخوان دکی مانے جبی پہ پسینے کی موج آفتابی نظر انقلابی قدم انقلابی چلا جا رہا ہے نبی کا صحابی ہمارے پاس ہے فاروق کی عدالت ہمارے پاس ہے عثمان کی سخاوت ہمارے پاس ہے علی کی شجاعت ہمارے پاس ہے بلال کی اذان ہمارے پاس ہے مدینے والے کا نظام ہمارے پاس ہے حسنین کریمین کی شہادت ہمارے پاس ہے اور دین کی دولت ہمارے پاس ہے اسلام کا سرمایہ ہمارے پاس ہے رفع الیدین ہمارے پاس ہے مکہ اور مدینہ ہمارے پاس ہے ہاتھ باندھنے کے لیے سینہ ہمارے پاس ہے اور سب خوشبوؤں سے بہتر خوشبو مدینے والے کا پسینہ ہمارے پاس ہے کیا بات مدینے دی خوشبوؤں وچوں خوشبو وکھری سونے نبی دے پسینے دی مودی ٹرمپ دھیان نال للکار میری سن لو مودی ٹرمپ دوویں تسی ہوش دے ناخن لو مودی ٹرمپ تسی مسلماناں دا اعلان سن لو وڈی عید تے اساں تہاڈی ماں کرنی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تھوڑی جی تیز کرو آواز استاد جی مولانا محمد یاسین بلوچ صاحب لاجواب خطاب فرما چکے نے میں بلوچ صاحب کے خطاب کی تائید دے اندر چند باتاں دعائیہ کلمات ہی صرف کہنا چاہنا اس واسطے کہ ملک عبدالرشید صاحب کو پتہ ہے اور حاجی راشد علی صاحب کو پتہ ہے اور جوہری طارق چیمہ صاحب کو پتہ ہے کہ رات 2 انجیکشن لگوا کے میں تقریر کی تھی زکام کھانسی بہت زیادہ طبیعت خراب اور میں الحمدللہ حاضری واسطے حاضر ہویا اور تہاڈی کثیر تعداد دیکھ کے اور اتنا پیارا جلسہ برادرم عزیزہ محترم مکرم حمزہ جاوید صاحب اور دیگر احباب دی محنت اور پھر مولانا بلوچ صاحب کو جیڑی اللہ نے توفیق بخشی ہے گفتگو کرنا اور حق نو بیان کرنا اور لوگوں دی اصلاح کرنا اور محبت پیار دے نال خطاب کرنا یہ سب اللہ دی توفیق ہے۔ حضرت مولانا
حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ دے ولی سن، عالم بھی بہت بڑے سن، مدرس بھی بہت بڑے سن، اور بہت بڑے سمجھدار باشعور آدمی اور تہجد گزار۔ ایک بندہ کہہ رہا سی کسی مولانا صاحب کے بارے، مولانا صاحب تقریر کرن لگے سن اور حافظ صاحب اسٹیج اٹھ کے جا رہے سن اپنا صدارتی خطبہ دے کے۔ ایک بندہ دوسرے نو کہہ رہا ہے آ چلیے یار اس مولوی نو کی ہوندا ہے، اج دا اعلان ہون لگا ہے، اج جڑا مولوی بیان کرن لگا اینو کی ہوندا آ چلیے۔ حافظ صاحب نے سن لیا، حافظ صاحب دی ذرا بولی بڑی موٹی جی تے بڑی پیاری اور جھٹکی جی بولی اور بڑی صاف شفاف بولی، تو حافظ صاحب فرما دے رہے کی گلاں پہ کر دے ہو جی آ جڑا فلانے مولانا صاحب دے بارے کہہ رہا جڑے تقریر کرن لگے ہوئے اینو کی ہوندا آؤ چلیے۔ تو حافظ صاحب فرما دے نے اینو قل ہو اللہ ہوندی ہے۔ آ جڑے مولانا صاحب بیان فرمان لگے نے انہاں نو قل ہو اللہ سورۃ الاخلاص ہوندی ہے، وہ آندے نے جی ہوئے اے تے ہوندی ہے۔ تو نبی علیہ السلام دے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اے قل ہو اللہ احد سورۃ الاخلاص بڑی پڑھ دے سن، اس وجہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نو وہ دن بڑا پیار سی، لہذا انہاں نو بیٹھ کے سنو جنہاں نو قل ہو اللہ تے دا ترجمہ ہوندا ہے انہاں دے بارے کدی ایہو جی گل نہ کرو۔ بات یہ ہے چودھری عبدالرزاق صاحب، گل یہ ہے کہ دل نو صاف کرنا اور دل نو صاف رکھنا اور خیر خائی اور ہمدردی کرنا اور اپنے آپ نے ہمیشہ یہ کہنا کہ میں بڑا عاجز انکسار ہاں۔ بلوچ دے تساں الفاظ سنے کیا جملہ ہے کہ میرے کو علم نہیں، میرے کو عمل نہیں، میرے کو یہ نہیں، میرے کو وہ نہیں، حالانکہ اللہ نے سب کچھ دیتا ہے، یہ ہوئی کیا کرو اللہ نو گل ہوئی پسند۔ ساڈے حضرت مولانا عبدالرشید صاحب مجاہد آبادی حفظہ اللہ تعالی لاہور والے بڑے اللہ دے ولی، تے انہاں نو اللہ پاک نے مسلمان کر دیتا، تے وہ پہلے کریشن لال انہاں دا نام سی، کریشن لال غیر مسلم سن، اور اکثر تقریریں فرمایا کرتے نے کن لا کے سن لو اور سنیو کن لا کے سن لو اور پیاریو کن لا کے توجہ نال اللہ دا قرآن اور نبی علیہ السلام دا فرمان پاک سن لو۔ میں بھی کن لا کے اللہ دی گل تے اللہ دے حبیب علیہ السلام دی گل سنی سی، مالک نے منو کریشن لال تو عبدالرشید بنا دیا، مالک نے منو کریشن لال تو عبدالرشید بنا دیتا ہے، اور اللہ نے انہوں نے شیخ الحدیث بنایا ہے۔ اور وہ پتہ ہے ایک بات کی فرماندے ہوندے نے، فرماندے نے نیکی کر کے نیکی تے فخر کرنے والے نالوں غلطی کر کے غلطی تے شرمندہ ہون والا رحمان نو بہتا پیارا لگا۔ کبھی اپنے آپ کو یہ نہ کہو آنا ولا غیری میں ہی میں، بلکہ اپنے آپ کو گراؤ مٹاؤ۔ بلوچ صاحب نے جس طرح خطاب کیا، بلکہ میں اس نبی علیہ السلام دی ذات پاک دا فرمان پاک تو سناؤ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دی خاطر نیواں پہ جاندا ہے، اللہ دی خاطر جھک جاندا ہے، اللہ دی خاطر نیواں پہ جاندا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہوں بلند فرما دے میرے، اللہ انہوں اچھا کر دے میرے، اللہ پاک انہوں بلندی عطا فرما دے میرے، جڑا اللہ دی خاطر نیواں ہو جاندا ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی جی کو کھولو استاد۔ میرے دوستو میں تھے گزارش کراں گا کہ اللہ پاک کو نیکیاں لئیے
عاجزی انکساری کر کے مالک کائنات کو سوال کریا کرو، یا اللہ میں بے علم بندہ، میں بے عقل بندہ، یا اللہ میں بڑا کمزور ہاں، تسی بڑے شاذور ہو، مالکا تسی بڑے غفار، میں بڑا گناہگار، میرے مالک سونیا میں بالکل نہ چیز ہاں، اللہ جی تسی علا کل شیء قدیر ہو۔ او دا پتہ فائدہ کی ہوندا ہے؟ او دا فائدہ یہ ہوندا ہے کہ مالک خوش ہو جاندہ ہے، مالک راضی ہو جاندہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام دا فرمان پاک تو انہوں سناواں، سید الانبیاء بولے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے موتی رولے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لب مبارک کھولے، آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہاں تو توبہ کرنے والا اس طرح ہے کہ جویں انہیں گناہ کیتا ہی کوئی نہیں۔ میرے دوستو اس اللہ دے نال ساڈا تعلق جڑے تے صحیح، مالک دا ترلا پہ مارو ذرا، اور اللہ مہربان کتنے نے قرآن پاک سننا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ مالک کائنات فرما دے جہاں توبہ کرتا ہے اور ایمان لے آندا ہے اور چنگے عمل کرتا ہے، میں اس دیاں غلطیاں بھی نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دینا۔ موبائل دی لائٹ بند کر یار، اتنی دور بہ کے کیڑے کرتوت کرن دیا۔ میرے دوستو سنو، سید الانبیاء علیہ السلام دی ذات پاک، امام الانبیاء علیہ السلام دی ذات پاک نے جو فرمایا انہیں تے عمل کر کے وکھائیے، نبی علیہ السلام دے آنکھیں لگ جائیے، ادھے اندر ہی ساڑی کامیابی تے کامرانی۔ لو جاؤ دنیا تے جتھے مرضی پھر لو، چکر لا لو، اور کتے مجور بن کے بہنے تے بہ لو، لٹا رکھ کے بہنے تے بہ لو، اور پنگ پی کے بہنے تے بہ لو، سوٹا لا کے بہنے تے بہ لو، شراب پی کے آوارہ گردی کرنی ہے تے کر لو، اور جناب ملنگ تڑنگ بن کے تپلے سرنگیاں واجے گاجے ٹول ٹمکیا توڑو روڑو بجا کے اپنا ٹائم ضائع کر کے جو کچھ مرضی بننا جے بن جاؤ، مدینے والے دے حقدار نہیں بن سکتے، جنت دے حقدار نہیں بن سکتے۔ جنت دا حقدار وہ بنے گا جو نبی علیہ السلام دا حقدار بنے گا، حقدار وہ بنے گا جو عرش والے قرآن نو سینے نہ لائے گا، محمد عربی دے فرمان نو سینے نہ لائے گا۔ ذرا ایک باری کہو ہم مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان، آپ دا ایک اور فرمان سننا ذرا، فرمایا من احب سنتی فقد احبانی، جنہیں میری سنت دے نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا، ومن احبانی کان معی فی الجنہ، اور جنہاں میرے نال پیار ہو گیا جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا۔ جدوں سنت رسول دی جدوں سنت رسول دی مننی نہیں، پھر اہل سنت صدان، یار انہوں بند کر رہا انہوں لیٹ لوں، جدوں سنت رسول دی مننی نہیں، پھر اہل سنت صدان دے کی مانے، جدوں قول صحابی دا رد کرنا والجماعت اخوان دے کی مانے۔ پہلے مولوی والی سبحان اللہ کہتے سو میں ایم این اے آنکھو سارے سبحان اللہ۔ توجہ فرماؤ پروانے ہو، جدو پڑھ لے اللہ الہ الا اللہ، پوجا غیر دی کرن دا حق نہ رہا، ہن پیراں فقیراں دیاں قبراں تے متھے ٹیکن ٹکان دے کی مانے۔ جدو سنت رسول دی مننی نہیں، اہل سنت صدان دے کی مانے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی اہل سنتا، اسی اہل حدیثاں، ہر اہل حدیث اہل سنت ہے، اور ہر اہل سنت اہل حدیث ہے۔ کیوں؟
حدیث نبی علیہ السلام دی گفتار پاک دا نام ہے اور سنت نبی علیہ السلام دے کردار پاک دا نام ہے. اسی سرکار دے کردار تو بھی قربان ہاں، سرکار دی گفتار تو بھی قربان. اور خوش ہو جاؤ، اس بات تے خوش ہو جاؤ پاک پیغمبر علیہ السلام دا کردار آلہ، نبی علیہ السلام دی گفتار آلہ، پاک پیغمبر علیہ السلام دی دستار آلہ، میرے نبی علیہ السلام دا نام آلہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا خاندان آلہ، سونے دی ذات آلہ، سونے دی بات آلہ، جڑی آپ نے جماعت ملی صحابہ جیسی جماعت آلہ. جس خاک نے سونے دے قدمہ پاکاں نو چوم لیا میں صدقے جاواں وہ خاک آلہ. اس قدر نبی علیہ السلام شان مقام اور مرتبہ ہے. اور میرے دوستوں دھیان کرنا ذرا، سید الانبیاء علیہ السلام کی ساتھ پاک نے فرمایا ایک صحابی پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صحابی دی تعریف کیا ہے، بلوچ صاحب نے تو انہوں کتنے پیارے واقعات سنائے دے، میں تو انہوں صحابی دی تعریف سنا دے. جڑا کلمہ پڑھ کے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زیارت کرے، کلمہ پڑھ کے نبی علیہ السلام دا دیدار کرے، کلمہ پڑھ کے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چہرہ پر انوار نو تکے، اللہ والا بڑی پیاری بات کردہ ہے، لبوں پہ تبسم گلابی گلابی. سارے بولو، ذرا مل کے بولے، ذرا زور سے بولے، ذرا گرج کے بولے. پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی لبوں پہ تبسم گلابی گلابی، جبیں پہ پسینے کی موج آفتابی، نظر انقلابی قدم انقلابی، چلا جا رہا ہے نبی کا صحابی. نبی علیہ السلام دے صحابہ دی کیا کردار، کیا کردار، کیا سونیاں گلاں. میرے دوستو لبوں پہ دھیان نظر سن لو، لبوں پہ تبسم گلابی گلابی، جبیں پہ پسینے کی موج آفتابی، نظر انقلابی قدم انقلابی. پھر سنو، نظر انقلابی قدم انقلابی، چلا جا رہا ہے نبی کا صحابی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ مبارک جنہیں کلمہ پڑھ کے ویکھیا. اور میری سرکار نال اتنا لوگ پیار کر دے سن صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نبی علیہ السلام دے کول آیا، پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول حاضر ہویا ماسٹر محمود صاحب، شبیر جان صاحب، معزز سامعین اکرام سنو، اور اسٹیج پر ہے علماء اکرام نال، مہمانان گرامی نال، سامعین اکرام بڑے نصیباں والے ہو تسی سنو. ایک نبی علیہ السلام کو آیا اجے کلمہ نہیں پڑھیا، یا کہ کہندا کی ہے سونے ہو کیڑا کیڑا بندہ تانوں تنگ کردا ہے، کیڑا کیڑا بندہ تانوں پریشان کردا ہے، کیڑا تانوں دکھ دیندا ہے، کیڑا تانوں پریشان کردا ہے. سونے ہو مینوں دسو، میں انہوں زندہ نہیں چھڑنا، میں انہوں مکا دینا، میں مار دینا ہے. جیڑا تواڈے ورگی ہستی نو پریشان کردا میں جہان تے نہیں رہن دینا. میرے سونے کو آ کے کہہ رہے نبی علیہ السلام نے جیڑے الفاظ فرمائے وہ سننا. حمزہ جاوید صاحب میرے بھائی جان، میری جن جان حمزہ جاوید صاحب، اس تو اگلے الفاظ جو پاک پیغمبر علیہ السلام نے بولے، سونے نبی نے پتہ کی انہوں فرمایا، سرکار فرماتے نے پہلا کلمہ تے پڑھ لے، پہلا مسلمان تے ہو جا. کہنا تے چاہیے سی مینوں مسلمان کرو، لیکن نبی علیہ السلام دا دل وچ پیار ہے نا، کہندا جی پہلا مینوں بندے دسو جڑے تانوں تنگ کر دین، انہاں نوں تے میں دکھن پہاڑ دا کراں، پہلا انہاں دا تے مانجا لاواں، میں پہلا انہاں دے چھوٹے لاواں، انہاں دے موچھے پاواں، انہاں نوں چیرے لاواں، انہاں دا کم مکاواں، بعد وچ آپے ویکھی جائے گی. سرکار فرماندے نے پہلا کلمہ پڑھ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام
ساتھ پاک نے فرمایا پہلا کلمہ تے پڑھ اور دوستو کیا بات ہے کلمے دی الف ایک یاری سچے رب والی اور یاریاں سب کھواریاں نہیں کلمے پاک دے آنیوں ورد کوئی جدے وچ حقیقتاں ساریاں نہیں جنہ رب دا راہ پلا دیتا انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نہیں میرے دوستا جھوٹا ہی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نہیں کلمہ پڑھا ہو جی آپ فرما دیں پہلا کلمہ پڑھ انہیں پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا دوستو دھیان کریا ذرا نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا پاک پیغمبر علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا سید الانبیاء علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا مسلمان ہو گیا میری سرکار فرما دے رہے جا ہن جا کے لڑ ہن جا کے کافراں دا مقابلہ کر ہن جا کے اللہ دے رستے دے اندر لڑ اے لڑدا لڑدا کافراں دا مقابلہ کردا کردا کافراں نو ماردا کافراں نو جہنم رسید کردا کردا شہید ہو گیا سید الانبیاء نو پتہ لگا امام الانبیاء علیہ السلام نو پتہ لگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری سرکار بولے آپ نے کی فرمایا عمل تھوڑا کر گیا ہے رب کو اجر بہتا لے گیا ہے میرے سونے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الحمدللہ میں پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان پہ عمل کیتا ہے سونے نے فرمایا جدو گلے دی آواز سنو تے اس طرح کیا کرو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں رب دا شکریہ ادا کرنا مالک کائنات دا شکریہ ادا کرنا جس اللہ نے سانو پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان پاک پہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مہربان پاک پیغمبر علیہ السلام اس قدر مہربان اور دوستو کلمے دی گل آئیے تو میں حدیث پاک دے الفاظ سناوا نبی علیہ السلام بولے بھائی عبداللہ یاسین صاحب دھیان نہ سننا پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے رہے جنہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت کے اندر جائے گا دوسرا فرمان نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں دلوں لا الہ الا اللہ پڑھیا جنت کے اندر جائے گا تیسرا فرمان من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ میری سرکار فرما دے نے جدی زبان تے آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہویا جنت جائے گا صرف اتنی بس نہیں اور ایک فرمان پاک تو ہم سناؤں نبی علیہ السلام نے فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے مماتا وہو یعلمو پروانے ہو سنو نصیبہ والے ہو پاگا والے ہو مقدرہ والے ہو سنو آپ فرما دینے علیہ السلام مماتا وہو یعلمو انہو لا الہ الا اللہ دخل الجنہ نبی علیہ السلام فرما دینے جدی فرمایا جیڑا بندہ جاندہ ہے جنہوں اس حال دے اندر موت آئی اور اس بات نو جاندہ کہ اللہ تو سوائے الہ کوئی نہیں جنہوں اس حال دے اندر موت آئی اور اس بات نو جاندہ ہے اللہ تو سوائے الہ کوئی نہیں ادھروں جان نکلے گی ادھروں جنت دا داخلہ نصیب ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری سرکار
علیہ السلام دینا کیا باتاں سن. نبی علیہ السلام بڑے ہمدرد بڑے خیر خواہ, پاک پیغمبر علیہ السلام بڑے ہمدرد اور بڑے خیر خواہ. قرآن نے کہا ہی تھے اس بات کا ذکر فرمایا, فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سونے ہو میں تو حریص بنایا, میں تو رؤوف بنایا, حریم بنایا, فرمایا رحیم بنایا, عزیز عزت والا بنایا. میں صدقے جاواں نبی علیہ السلام نو ہرس کس بات دی سی, ساڈی ہرس کے ہو جئی ہے. میں صدر پاکستان بن جاواں, میں وزیر اعظم بن جا, میں وزیر اعلیٰ ہو جا, میں جناب جاگیردار ہو جاواں, میں چیئرمین ہو جا, میں نمبردار ہو جا, میں بہت بڑا مالدار ہو جا. میری سرکار علیہ السلام دی ہرس سی ہر بندہ ایماندار ہو جائے, جنت دا حقدار ہو جائے. میرے پاک نبی علیہ السلام دی ہرس مبارک ایسی ہر شخص جہنم کولوں آزاد ہو جائے, عرش والے دی جنت وچ آباد ہو جائے. کہو مل کے سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدا را میری اپیل ہے, میری درخواست ہے, پاک پیغمبر علیہ السلام دے آنکھیں لگ جاؤ, سید الانبیاء علیہ السلام دے آنکھیں لگ جاؤ, پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا کہنا مان لو اور نبی علیہ السلام دا فرمان پاک سننا. فرمایا واف اللہا, فرمایا داڑیاں نو معاف کر. نبی علیہ السلام دا فرمان بندہ جڈا سونا ہوئے نا اور جتنا کبھی میں بڑا چٹا گورا لشکاں پشکاں ٹشن مشن لالا لالا بوبو بوبو, میں بڑا سونا وا, میں جناب بڑا جوانا, مگر داڑھی نہ ہوئے قسم خدا دی دھیان نال سن لو وہ بندہ ادھورا ہے, پورا نہیں. جب تک مدینے والے سونے دی سنت دے نال اپنا چہرہ منور تے روشن نہ کرے, پاویں روشن والے وچ رہندا ہوئے ککھ کوڈی پلی, اونی دیر تک کوئی گل ہی نہیں. جب تک پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دی سنت پہ عمل نہ کرے اونی دیر تک بندہ ادھورا ہے. پورا کدوں ہوئے گا؟ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا واف اللہا وقص الشوارب, آپ فرما دے نے داڑیاں نو معاف کر دیو, لباں نو کٹایا کرو. جدوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے فرمان پہ عمل کر کے داڑیاں نو معاف کر دیاں گے, پروردگار سونیا تسی کی کرو گے؟ ساڈے رب پیاریا تسی کی کرو گے؟ خالق کائنات نے فرمایا مشرق والو مغرب والو شمال والو جنوب والو لیندے والو چڑھدے والو دکھن والو پربت والو سنو, تسی داڑیاں نو میرے حبیب علیہ السلام دی سنت سمجھ کے معاف کر دیو, میں تانوں اپنے یار دی امت سمجھ کے معاف کر دیاں گا. داڑیاں دیرال چہرہ پھب جا سج جان اور موقع بڑا حاجی صاحب حاجی بولنا کیوں ہے بار حاجی راشد آخر تو آج تیرا دماغ حاضر نہیں, دیکھ لو حاجی دا کیا. حاجی راشد علی مشری دی ڈلی دھیان نال سننا ذرا, گلی گلی ہو رہا. حاجی راشد علی کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پروانہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پروانہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پروانہ, حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پروانہ. تو انہوں گل ایتھے سناواں مولانا علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ دا ایک جملہ سناواں, ایمان تازہ ہو جائے. فرمایا کرتے سن جنہیں صدیق اکبر دا انکار کیتا ہے نا, ہاں جی ٹھیک, ہاں ہاں انشاءاللہ. عبداللہ یاسین صاحب نے رانا علی حسن صاحب کی فرمائش سنا دی تھی. یہ رانا بڑا سڑا پیارا یار, گل سننا ذرا دوستو. مولانا علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے سن کہ جیڑا
حضرت جیڑا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی گستاخی کرے رب دے کول سچائی کھو لیندا ہے، جیڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی توہین کرے اللہ دے کول انصاف کھو لیندا ہے، جیڑا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی بے ادبی کرے رب دے کول حیا جیسی دولت کھو لیندا ہے، اور جیڑا بندہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی توہین کردا ہے مالک کائنات جرت تے بہادری کھو لیندا ہے۔ چودھری طارق چیمہ صاحب لفظ سنن والے تھے، اگلی گل سننا فرماندے نے جیڑا بندہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی توہین کردا ہے انہاں دے گھراں وچوں رب پردے دی دولت نو چھین لیندا ہے۔ دعا کر دیو ہاں اللہ سارے انو صحابہ دا تابعدار بولو اچھی آمین کو۔ خوش ہو جاؤ اہل حدیثوں، خوش ہو جاؤ۔ اور میں یہاں پہ کھل کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، صدیق کی صداقت ہمارے پاس ہے، فاروق کی عدالت ہمارے پاس ہے، عثمان کی سخاوت ہمارے پاس ہے، علی کی شجاعت ہمارے پاس ہے، بلال کی اذان ہمارے پاس ہے، مدینے والے کا نظام ہمارے پاس ہے، حسنین کریمین کی شہادت ہمارے پاس ہے، اور دین کی دولت ہمارے پاس ہے، اسلام کا سرمایہ ہمارے پاس ہے، رفع الیدین ہمارے پاس ہے، مکہ اور مدینہ ہمارے پاس ہے، ہاتھ باندھنے کے لیے سینہ ہمارے پاس ہے، اور سب خوشبوؤں سے بہتر خوشبو مدینے والے کا پسینہ ہمارے پاس ہے۔ سارے مل کے کہو الحمدللہ۔ ایک باری پھر آخو مینو اللہ جاندا ملک عبد الرشید صاحب بڑی حیرانگی ہوتی جدو بندے کہندے نے نا پگ بن کے ہے بندہ بڑیا بی بی ہے، شہراں وچوں شہر پیارا جس دا نام دہاڑی، اوتھے میں نانکے نہیں بار بار دہاڑی میں ڈبدی جاندی سا لوکو پیر میرے نے تاری وے میں کہ تو ڈب جاندی تے چنگی شہراں وچوں شہر پیارا جس دا نام اوکاڑا جھنج ساری ولیاں دی میرا مرشد لوکو لاڑا وے جھنج ساری ولیاں۔ شیخ صاحب نے اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ شیخ صاحب دا کی نام ہے؟ شیخ بلال صاحب دے ابو جی، اللہ پاک نے لمبی زندگی کرے، آمین کو سارے مل کے آمین کو۔ اے بڑا چنگا ہویا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سنگدا رہندا۔ میں ایک جگہ تقریر کرنے واسطے گیا تو میں سمجھیا کہ یہ بزرگ شیخ الحدیث کتے پڑھاندے ہون گے، اور بہت بڑا جناب انہوں نے اللہ نے علم دیتا کہ میں ڈر جاندا نا بندہ تے جویں بزرگاں نوں اللہ نے چہرہ مورا شکل و صورت اللہ دے ولی اللہ دے پیارے، میں اوتھے ڈر 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 کے نا ایتاں پڑھیاں حدیث پاک دی عبارت میں نہ پڑھا ترجمہ میں سنا دیا کہ میرے کو غلطی نہ ہو جائے۔ میں بعد پوچھا میں کہ شیخ صاحب کتنے پڑھاندے ہو؟ اگر میری ایتھے چوڑا دی فیکٹری، میرا نام حاجی حسن ہے تو میری ایتھے چوڑا دی فیکٹری۔ اللہ اکبر۔ شیخ صاحب بلال صاحب دے ابو جان ماشاءاللہ ساڈے خصوصی مہمان ساڈی جند جان تشریف لے آئے۔ گل سننا ذرا، کوئی اکاڑے دی تعریف کردا، کوئی جناب دہاڑی دی، تے میں کیا بات مدینے دی۔ سارا مجمع نہیں بولیا، سبحان اللہ، پھر بولو ذرا زور نہ بولو، گونج پا دو۔ میں رب دی رحمت نال کیا بات مدینے دی، خوشبوؤں وچوں خوشبو وکھری سونے نبی دے پسینے دی۔ پڑھ لو مل کے سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات پاک دا فرمان پاک سنو۔ سید الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا انما انا رحمت مہدات، میری سرکار دا فرمان پاک آپ فرما دے نے رب نے مینوں تواڈے واسطے رحمت بھی بنایا ہے،
تحفہ بھی بنایا ہے، رحمت بھی بنایا ہے، تحفہ بھی بنایا. دھیان نال سننا، رب نے مینوں تواڈے واسطے رحمت بنایا، تحفہ بنایا. ایتھے کوئی تحفہ دیندا ہے مولانا صاحب جی آ میرے والوں سوٹ لے جاؤ تحفہ. مولانا صاحب آ میں اینک جناب فریم تواڈے واسطے پسند کیتا ہے، پتہ لگا تانوں 1.5 نمبر دی اینک نیڑے دی نظر کمزور. مولانا صاحب آ گھڑی لے جاؤ، مولانا صاحب اے رومال لے جاؤ، مولانا صاحب آ 20 لاکھ دی گڈی میں تانوں تبلیغ واسطے گفٹ پیا کرنا. میرے مالک سونیا نہ کچھ پڑھیا ہے، نہ کچھ سنایا ہے، نہ کوئی عمل کمایا ہے، نہ تیرے واسطے کچھ کیتا ہے. 45 سالاں دے اندر تبلیغ وچ 45 نیکیاں بھی نہیں، ککھ بھی نہیں کیتا کہ تو 20 لاکھ دی گڈی ایک اپنے ولی عبدالرشید ساجد ضلع قصور کھڈیاں خاص دے بندے کولوں اس گناہگار نو گفٹ دعا دیتی ہے. جو کچھ کیتا ہوندا تے پتہ نہیں تو کتنا مہربان ہو. اجے تے کیتا بھی کچھ نہیں، مالکا کیتا بھی کچھ نہیں. میرے دوستو مالک بڑا مہربان جے، مالک بڑا قدردان جے. سنو میں صدقے جاواں مالک کتنا مہربان ہے. دوستو آؤ اس دے نال ایہو جی محبت ایہو جہا پیار پالو. میری سرکار علیہ السلام فرماندے نے رب نے مینوں تواڈے واسطے فرمایا رحمت بنایا. بہت آئے دنیا میں رحمت بن کر، ترجمہ تو سناواں، بہت آئے دنیا میں رحمت بن کر، مصطفیٰ آئے رحمت عالم بن کر. اللہ تو اگر چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے. پتر آواز کٹ جاندی ہے، ذرا تھوڑی جی تیز کرنا. کٹ دی ہے کیوں کٹ دی ہے؟ نہیں کٹنا چاہیے، ایتھے رہنا چاہیے. دوستو توجہ فرمانا ذرا. اللہ تو اگر چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے. اللہ تو اگر چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. اور صدقے جاواں قرآن پاک نے اس بات کا تذکرہ کیتا ہے. رب کائنات فرمانے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوکلین. ساؤنڈ والے بیلیا میری پتری آواز صحیح کر وے، اللہ تیرو اجر دے گا، بڑا نیکیاں بڑیاں دے گا. دوستو میں جڑی گل سنانا چاہنا سنیا جی. کجا لن ترا بس ایتھے ٹھیک ہے شکریہ. کجا لن ترانی، کجا شان اسرا، کجا دست ایمن، کجا نور ادنا، کجا طور سینا، کجا فلک اعلی، کجا سیر احمد، کجا سیر موسیٰ. یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے. عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے. ماہی مدینے والا صدقے جاوا سونے دی شان تو آپ دے مقام تو ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا اکھیاں دی ٹھنڈ. سیٹی بند کر یار تھوڑی جی سیٹی نہیں چلنی چاہیے. کی ہو گیا تینوں؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام توجہ فرمانا ذرا غور کرنا. ماہی مدینے والا سبحان اللہ، ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جان دا. ماہی مدینے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میری سرکار نے جو فرمایا نا، میرے پاک نبی علیہ السلام نے جو فرمایا، آپ رحمت بن کے آئے. دوستو سنو طائف دا میدان ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام طائف دے میدان دے اندر دکھ اٹھا رہے نے، پریشانیاں برداشت کر رہے نے. پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے سونیو انہاں واسطے بد دعا کرو، انہاں دا ستیہ ناس ہو جائے، تباہ ہو جان، برباد ہو جان، بیڑا کل ہو جائے، فل بٹا فل ہو جائے، بالکل ہو جائے، انہاں دا صفایا ہو جائے. میری سرکار بولے، آپ نے فرمایا
مینو رب نے رحمت بنایا ہے، زحمت نہیں بنایا۔ میں دعا کرنا یا اللہ ہدایت عطا فرما دے، اگر اے نہیں تے اللہ انہاں دیاں اولاداں بھی مسلمان بنا دے گا۔ واہ سونیا، تہاڈی سوچ تو صدقے، تہاڈی سوچ تو تہاڈے کردار تو قربان، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ میں صدقے جاواں، پھر سونے نے آگے کی کیتا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ایک ہی لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز سے سوتی بستی جگا دی، وہ کیڑی آواز سی، لا الہ۔ یہ میں تو بلاواں میرے نال رل کے بولو گے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دور تک سارے، میں ہاتھ تا نہیں بار بار کھڑے کرا رہا کہ میرے برا بلوچ نے ساکھیا دووے سبحان، دووے ہاتھ چوک کے ٹیٹ کر کے آکھو سبحان اللہ۔ بلوچ نے اگے تانوں ٹیٹ نہ کر چھڑیا ہے کہ میں چاہتا نہیں کہ تسی راہ جاندے اے بھی باں مل دے جو تے اے بھی باں مل دے جو تے کہو جیڑا آندا سی کہندا سی ہاتھ چکو۔ میرے دوستو سنو، میں تانوں ہاتھ نہیں چکانا چاہنا پڑا، تواڈے چ تو شوق اگے پیدا ہو گیا۔ سننا ذرا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، شوق سے ہر دم کہتا جا، لا الہ الا اللہ، کھل کے تو یہ نعرہ لگا، لا الہ الا اللہ، سب نبیوں کی یہی صدا، لا الہ الا اللہ، فرما گئے پیارے مصطفیٰ، لا الہ۔ میرے سونے مصطفیٰ علیہ السلام دی کیا پیاریاں گلا، سبحان اللہ۔ اور میں لا الہ الا اللہ تو ترجمہ سناواں، غصہ نہیں کرنا، یہ کوئی غصہ کرے وہ دی مرضی، مگر ترجمہ یہ ہوئی بندا ہے، لا الہ دے آکھن کارن پڑھ دیتے سی دن رات۔ بلکہ مولانا عبدالرحیم کلیم صاحب نا ڈیرہ غازی خان والے میں نے ایک دن فرمان لگے کہ اگے پاکستان دا مطلب ہوندا سی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ہن مطلب الٹ ہو گیا، الٹ تھی گیا۔ میں کہا وہ کی ہویا؟ ہن کہ قوم کی کر دیے پاکستان کا مطلب کیا؟ گھیو ویچ تماکو کھا، کیوں ویچ ہوندے نے سیٹاں دی ڈبی لے آوی، کیوں ویچ ہوندے نے جناب؟ اوتھوں سیٹاں لے آوندے نے، تماکو لے آوندے نے حکا چھکن واسطے۔ سنو میں جڑی بات کرنا چاہنا دوستو، لا الہ دے آکھن کارن اور الہ نہ کوئی، الا اللہ دے آکھن کارن اکو من لے ہوئی، محمد الرسول اللہ آکھن کارن تیرے دل دا کفر گئے ہوئی، کلمہ پڑھ کے پوجے قبراں تیرا بیڑا ڈوب گئے ہوئی، چلو کہہ لیا لا الہ الا اللہ، وہ تو پوجا صرف اللہ دی، سجدہ صرف مالک کائنات نو، رکوع اللہ واسطے، قیام اللہ واسطے، نظر و نیاز اللہ واسطے، ڈر صرف اللہ دا میرے دوستو، توکل صرف اللہ تے، بھروسہ صرف اللہ تے۔ جدوں مالک دا بندہ ہو جائے، اور قرآن تو سناواں تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے پروانیو، جویں تسی کثیر تعداد تشریف لے آئے ہو، میں مالک کولوں توفیق منگی ہے، ربا بیمار گناہگار عاجز انکسار بیکار کولوں قرآن پاک دی تلاوت کروا دے۔ سنو ذرا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔
اے ایمان والےو تواڈے تے شراب حرام ہے، تواڈے تے جوا حرام ہے، قسمت ازمائی کرنا کرانا حرام ہے، غیر اللہ دی پوجا حرام ہے، انہاں چار چیزاں تو اجتناب کرو اسی جنت عطا فرما دیاں گے۔ چار چیزاں تو پرہیز کرو۔ کئی بندے قسمیں ہیں بزرگو اب ویکھیا جے آ میرے ہاتھ دی لکیر کدھر جاندی، میں کہیا اے پنڈوریاں نو جاندے یہ جڑا پنڈوری پنڈ ڈجکوٹ دے نال ہے نا پنڈوریاں نو مر جاؤ کوئی شے کھا کے ہر وقت لکیر، یہ لکیر کہا جاتی ہے اے پینٹ سرے جاندی ہے، آ کدھر جاندی ہے پنڈی پٹھیاں نو جاندی ہے، لکیراں ہر وقت وکھاندے رہیا یہ کہا جاتی ہے یہ کہا جاتی ہے، اور باتیں ہمارے خلاف کرتے ہو۔ اہل حدیث یہ ہے اہل حدیث وہ ہے، ان کو قرآن نہیں آتا، ان کو حدیث نہیں آتی، ان کے پاس محبت مصطفیٰ نہیں، یہ صحابہ سے پیار نہیں کرتے، یہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کا سرداروں جنت کے نوجوانوں کے سرداروں سے پیار نہیں کرتے۔ اپنی زبانوں کو بند کرو، اپنی زبانوں کو روک لو۔ ہم تمہیں یہ بتلانا چاہتے ہیں تم لکیر کی بات کرتے ہو، ہم تمہارے سامنے عرش والے قدیر کی بات کرتے ہیں، مدینے والے بدر منیر کی بات کرتے ہیں۔ قسم خدا دی کیا نعرہ مارے سونے، کٹھے ہی لانگا لا چھڑے، کٹھے ہی پاڑا کٹ چھڑے، شیر پنجاب پاکستان واہ تہاڈا پیار۔ ایویں لوگ کدے واپی پیار نہیں کردے، پیار دے ٹینکیاں تے پیار دے ڈیپو کٹھے ہوئے نے۔ میں ایک جگہ تقریر کی تھی تو میں آخیا مر گئے دے گا آہو ہور ایک ہی پیار کرن اور کیویں دا پیار کرن۔ حاجی راشد علی صاحب فرما رہے نے بھابی دی تعریف دس دیو۔ بھابی دا مانا اللہ والا، بولو سارے بھابی دا مانا، آواز نہیں آئی، وہابی دا مانا وہابی دا مانا اللہ والا۔ ایک مجرم تمہیں دکھاتا ہوں جرم اس کے سبھی بتاتا ہوں، دین حق کا وہ شہدائی ہے، موت سے اس کی آشنائی ہے خدا پر فقط نظر اس کی ہے، جسارت یہ کس قدر اس کی، مصطفیٰ صرف رہنما اس کے، بادشاہ ہے کبھی خفا اس سے، آگے آگے قدم بڑھاتا ہے، موت کو بھی گلے لگاتا ہے، زیر خنجر بھی حق سناتا ہے، حق کی خاطر وہ سر کٹاتا ہے، سر کٹانا ہے زندگی اس کی، ہے یہی ایک بندگی اس کی، ایک سیلاب ہے جو کہ نہیں رکتا، غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتا، نہ چور ہے اور نہ شرابی ہے، جرم اس کا ہے کہ وہابی ہے۔ وہابی کی تعریف یہ ہے صرف رحمان سے ڈرنے والا، نبی سلطان کی سنت پہ مرنے والا۔ کہو انشاءاللہ ماشاءاللہ، اہلا و سہلا مرحبا۔ مہر عبداللہ صاحب حافظہ اللہ ماشاءاللہ، میرے بھائی جان مہر عطا رحمان صاحب چیئرمین صاحب ساڈے مہمان ادوں آ رہے نے جدو آخری مولوی آخری ساواں تے کیا میرے یاراں دا پیار اللہ انہاں دونوں بھراواں دی زندگی دراز کرے، اللہ انہاں دونوں بھراواں دی زندگی دراز فرما۔ گل سننا میرے دوستو، بات سننے والی جے دھیان نال سننا۔ میرا ایک یار مینوں جناب اللہ پاک لے گیا کوٹلی آزاد کشمیر، کوٹلی آزاد کشمیر جلسہ سی، ایک مولانا صاحب چیوں تشریف لے آئے، پھر مولانا صاحب نے فرمایا یہ جو گھڑی ہے نا، جب اس گھڑی پہ ایک بجتا ہے تو یہ کہتی ہے God is one، اللہ ایک ہے۔ جب اس پہ 11 بجتے ہیں تو یہ کہتی ہے میں 11ویں والی سرکار کو مانتی ہوں، اور جب اس پہ 12 بجتے ہیں تو یہ کہتی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام 12 ربیع الاول کو کائنات میں تشریف لائے، مینوں اوتھے اللہ لے گیا، میں 2 رکعتاں پڑھیاں، مالک کو مدد منگی، مالک سونیا اے کڑی صرف انہاں کو جی دس دی، مالک سونیا تو مہربانی فرما۔ مالک نے مینوں توفیق عطا فرمائی، میں ٹائم دسیا، میں جدوں 1 وجدا ہے کڑی کہندی ہے اللہ ایک ہے، بولو بول چھڑو، اور چلو بولیا بھی کرو، اور کی ہو گیا کہ بولو،
اللہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لم یلد ولم یولد. رب نے توحید والی کر چھڈی حد. مولا مہربان کولوں کادے لئی سنگنا شہنشاہ نو چھڈ کے فقیراں کولوں منگنا ساڈے نال رکھنا ایویں ہی حسد. رب نے توحید والی کر چھڈی حد. زکریا نے ویکھ دتی رب نو آوازیا 80 سال بعد ابراہیم نو نوازیا. نبی جی تو منگدے نے اونوں مار سد. نبی جی تو منگ دینے ولی جی تو منگ دینے غوث جی تو منگ دینے قطب جی تو منگ دینے پیر جی تو منگ دینے فقیر جی تو منگ دینے امیر جی تو منگ دینے پیر جی تو منگ دینے او دے گلو منگ. میں صدقے جاواں پیر جی دے گلو منگ دینے انہوں مار ساد. رب نے توحید والی کر چھڈی حد. بدر منیر علیہ السلام جی دے گلو منگیا انہوں مار ساد. ہن تے سبحان اللہ کہہ دے سب. ایک واجدہ کڑی کے لیے مشکل کشا ہے. دو واجدے نے کڑی کے لیے اطاعت دل ہے دو ہستیاں اللہ اور اس کا رسول. یا انج کہہ رہا ہوں دو واجدے نے کڑی کے لیے نبی علیہ السلام دو چیزاں دے کے گئے. ترکتو فیکما مرئین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول. میں دو چیزاں دے کے جا رہے ہیں میری سرکار فرما دے رہے. نہ ایک نہ تین نہ پانچ نہ سات نہ نو نہ 11 نہ 13 نہ 15 نہ 17 نہ 19 نہ 21 نہ 23 نہ 25 نہ 27 نہ 29 نہ 31. میری سرکار دی ہر گل سچی مدینے والے دی ہر بات پکی. بول دے نہیں پہ پھر بولو. سونے دی ہر گل پکی. سونے دی ہر گل دو چیزاں نبی علیہ السلام دے کے گئے. ترجمہ تو انہوں سناواں ترجمہ جدی قسمت وچ صدقے جاواں جدی قسمت وچ قرآن تے حدیث ہو گئی بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی. میرا نبی لوگ سارے جگ دا امام سارا جہان اس سونے دا غلام کائنات لوگ جس دی مرید ہو گئی بخشے رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی. میں کہ جو تین وائدے نے کڑی کہہ دیئے مکہ مدینہ قرآن تینہ دے ایمان لے آؤ. چار وائدے نے کڑی کہہ دیئے ابو بکر عثمان علی جنتی نے رضی اللہ تعالی رضوان اللہ علیہ مجمعین. پانچ وائدے نے کڑی کہہ دیئے فجر ظہر اثر مغرب عشاء پانچ نمازہ پڑھو. چھ وائدے نے کڑی کہہ دیئے زمین و آسمان فی ستات ایام رب نے 6 دن بنائے. سات وائدے نے کڑی کہہ دیئے سباتو یذلو اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ. 7 قسم دے لوکاں اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا. جدو 8 وائدے نے کڑی کہی دیئے جنت دے دروازے بھی 8 نے. بول دے نہیں اچھی آنکھوں. 9 وائدے نے کڑی کہی دیئے 9 ربیع الاول نو پاک پیغمبر علیہ السلام کائنات تے تشریف لے آئے. 10 وائدے نے کڑی کہی دیئے ایک باری درود پاک پڑھو گے 10 نیکیاں مل گیاں 10 گناہ معاف 10 درجے بلند ہون گے. 11 وائدے نے کڑی کہی دیئے سونے نبی علیہ السلام نے رمضان اور غیر رمضان 11 رکعتاں پڑھیاں نے. 12 وائدے نے کڑی کہی دیئے کائنات دا سردار 12 ربیع الاول نو دنیا تو رخصت ہو گیا. کڑی کہی دیئے سونے دا آنا بھی بے مثال جہان تے رہنا بھی بے مثال کائنات تو رخصت ہونا بھی بے مثال. پڑھو سارے صلی اللہ آنکھو صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا میرے دوستو، جو سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور میں صدقے جاواں میرے سونے نو اللہ نے رحمت کائنات بنایا. قرآن تے بھی تانوں سناؤ، رب کائنات نے فرمایا، رب العالمین فرما دے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کریم دا فیصلہ، رب ذوالجلال نے فرمایا سونےو تانوں میں بڑا پیارا بنایا، تہاڈی طبیعت بڑی سونی بنائی، بڑی سونی طبیعت. اور نعت میں صدقے جاواں پاک پیغمبر علیہ السلام، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. میں پھر کیوں نہ کہاں جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام صدقے جاؤں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا، ان کے سینے پہ قرآن اتارا گیا. جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا. موسیٰ علیہ السلام تو رات ملی، عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے انجیل عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام نو زبور عطا فرمائی. پر انہوں نے عطا کس طرح فرمائی؟ فرمایا معبد خانے چلے جاؤ، معبد خانے فلاں جگہ تے چلے جاؤ، فلاں جگہ تے چلے جاؤ، میں کتاب دینا چاہنا ہوا. دوستو پاک پیغمبر علیہ السلام دے امتیو سنو، سید الانبیاء علیہ السلام دے پروانے ہو سنو. جو نبی علیہ السلام دی واری آئی، پاک پیغمبر علیہ السلام بدر دے اندر جبریل امین قرآن لے کے نبی علیہ السلام دے مگر بدر دے اندر قرآن، نبی علیہ السلام احد دے اندر قرآن، احد دے اندر سونا، خندق دے اندر قرآن، خندق دے اندر سونا. میں صدقے جاواں حجرہ پاک دے اندر قرآن، حجرہ پاک دے اندر سونا، مسجد دے اندر قرآن، مسجد دے اندر سونا، مکان دے اندر جبریل امین قرآن لے کے مکان دے اندر، نبی سلطان علیہ السلام میدان دے اندر، جبریل قرآن لے کے میدان دے اندر. اور فیصلہ آبادیو روشن والا دے لوگو ڈجکوٹ والیو سنو، صدقے جاواں حضور جتھے جتھے جبریل قرآن لے کے نوکر بن کے پیچھے پیچھے سبحان اللہ ہائے ہائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا. نعت پڑھتا ہے جو بدر منیر کی، نعت پڑھتا ہے جو بدر منیر کی، اس کو مل جنت کا نظارہ گیا. جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا. آج کی رات کا عجب ہے سما، آج کی رات کا سما عجیب ہے. آج کی رات کا شیخ صاحب، آج کی رات کا سما عجیب ہے. آج کی رات کا سما عجیب ہے. نعت سن کے تڑپ، نعت سن کے تڑپ یہ مجمع سارا گیا. جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا. جدا نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جائے، کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جدا نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جائے، تے اونٹھاں دے اوتے جویں کھنڈ پہ جائے. مزمل مدثر بشیر و نذیر، اسیاں مریدوں دے سونا ساڈا پیر. سبحان اللہ. قادیاں والا ایڈا چوڑ سی، غلام احمد قادیانی ایڈا بدھو، ایڈا چڈو، ایڈا الو، ایڈا نلیک، اوترا نری سکریپ.
جی میں نبی ہوں مینوں چڑھ گئی میں آکھیا مرزے کیتا نبوت دا جھوٹا دعویٰ کی فرق اسلام نو پہ گیا ہے جے کر گالڑ کھجور تے چڑھ جاوے کیڑا درخت نو پٹ کے لے گیا ہے مرزے نہیں قرآن حدیث منی کیڑا پہاڑ ساڈے تے ٹہ گیا ہے جے کر کتا کپائی چوں لنگ جاوے کیڑی رضائی بنا کے لے گیا ہے ساڈے مصطفیٰ دی ختم نبوت چمکتی رہے گی کہو انشاءاللہ اچھی کہو انشاءاللہ آکھو انشاءاللہ تو آنے گل سناوا یار ایک میرا تارک تو فیصلہ آباد تارک آباد میں لے دا ہے اتنے جدے کہتا یار ایک لفظ ہے انہوں ذرا سیدھیاں پدریاں کرنا ہے میں کہا جی دسو کہڑا کہ لفظ واہ واہ طرز چنگی ہے جناب تسی سیدھا پدرا لفظ کر دیو چل رہن دے چل رہن دے میں کہا اگے تو بھی رہن دے کہا دے تو میں رہن دے یاد دس نا یاد دس ساری گل پھر سنائیے کہنے لگا نہیں میں نہیں دس انہیں دسیا میں پھر اتنے جناب میں کہ طرز بڑی ودیا ہے لفظ جڑے نے رب والے پاسے لگ جان نبی علیہ السلام دی ذات پاک والے پاسے لگ جان تاکہ لفظاں تے چمک آ جائے نکھار آ جائے محبت آ جائے پیار آ جائے یہ لفظ جڑے نے اللہ دے رسول علیہ السلام دی ذات پاک نال جڑ جان تاکہ قیمتی ہو جان ہیرے بن جان میں پھر آکھیا حمزہ صاحب حمزہ جوید صاحب میں پھر آکھیا مہمانان گرامی بیٹھے نے اہلا و سہلا مرحبا اپنے مہمانان سنانا چاہنا وا گل سنے تسی بھی سنو سارے میں پھر آکھیا ربا رہن دے ربا رہن دے سانو اپنے ہی در جوگا رہن دے سبحان اللہ یہ لفظ بڑے سونے نے مولانا تہاڈا کی نام کاری احسان تانوں لے جا ملتان اتھوں ملتانی حلوا کھوا کے پھر ایتھے لے آواں کاری صاحب کیسا اج سما بڑیا گل سن والی جے میں آکھیا ربا رہن دے ربا رہن دے سانو اپنے ہی در جوگا رہن دے لوکاں جگہ جگہ ڈیرے لائے ہوئے نے سانو اپنے ہی بوئے اتے بہن دے ربا رہن دے ربا رہن دے سانو اپنے ہی در جوگا رہن دے نبی پاک سانو جان تو پیارے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک سانو جان تو پیارے نے سوہ رب دی سوہ رب دی جہان تو پیارے نے ادھر ویکھو مولی صاحب نبی پاک سانو جان تو پیارے نے سوہ رب دی جہان تو پیارے نے وہ سونے نانے نے حسن و حسین دے ربا رہن دے ربا رہن دے سانو اپنے ہی در جوگا رہن دے ایک کتاب الہدا سانو کافی ہے ہاں جی نہ پھولیے نو کی کریں گے نہ پھولیے نو پہلا تے موک لین دے حضرات توجہ فرمانا ذرا ادھر میرے بات توجہ کرنا دوستو اور کرنا ذرا توجہ فرمانا ایک کتاب الہدا سانو کافی ہے نالے طریقہ مصطفیٰ سانو کافی ہے فیدے دے وچ ہر پائی پہن دے ربا رہن دے ربا رہن دے سانو اپنے ہی در جوگا رہن دے نبی پاک دیاں جھیڑیاں عطاواں نے اسلام دیاں روشن شعاواں نے اسی پروانے الف الیدین دے ربا رہن دے ربا رہن دے سانو اپنے ہی در جوگا رہن دے اور رب الیدین سید الثقلین علیہ السلام دی سنت ہے جنہ اتے اللہ کریم نے ساری زندگی گندی مکھی نو بیڑ ہی نہیں دیتا سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ صاحب دا آرڈر آ گیا ساڑھے شیخ صاحب محترم المقام شیخ صاحب دا آرڈر آ گیا کہ قاری عبدالحفیظ صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں دے انداز دے اندر ایک آیت سنا دیتی جائے قاری صاحب دا قرآن پاک پڑھنا کیا بات ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ بول دے نہیں
ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. قاری صاحب نے ایک دعا کرنی ہے. اللہ قاری صاحب صحت عطا فرمائے. انشاءاللہ جڑا جمعہ آ رہا ہے نا اس جمعے والے دن رات عشاء دی نماز تو بعد رحمانیہ مسجد دے اندر تاج پورے انشاءاللہ جلسہ اور عنوان کی ہے شان مصطفیٰ. بولو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر مولانا عبداللہ نثار اور مولانا سید سبتین شاہ نقوی صاحب، مولانا نواز چیمہ صاحب اور مولانا میں انشاءاللہ عبد الرحمن صاحب شیخو پوری، جناب حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دے بیٹھے آ رہے ہیں. اور اسے جمعے والے دن اجرا آ رہا ہر جمعہ مسجد المحمود اہل حدیث ماشاءاللہ افغان آباد دے اندر گلی نمبر 7 ABC روڈ اوتھے جناب مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے. مولانا عتیق الرحمن طاہر، مولانا قاری عبد المتین شاہین تلاوت نہ کرنے گے، سعید اللہ سعید صاحب تلاوت فرمان گے، مولانا عبد المنان راسخ خطاب کرنے گے، مولانا اکبر اسد خطاب کرنے گے، عدیل گرجاکی صاحب خطاب کرنے گے، مولانا عبدالرزاق اظہر صاحب خطاب کرنے گے، مولانا حبیب الرحمان صاحب جمعہ پڑھان گے. تے میرے دوستو یہ دے وچ بھی جانا ہے، کہو انشاءاللہ. اور میں تو گل سنانا چاہنا، سنیا جی ذرا اے موقع دیا گلا اور جیڑ تھوڑا حکم تے موڑیا نہیں نہ جانا. اور جیڑا یار جیڑا یار نو ستاوے اور رقیب کادا ہے، پروانیوں تڑپ جو جیڑا یار نو ستاوے اور رقیب کادا ہے، جیڑا مرض نہ دسے او طبیب کادا ہے، دلاں وچ جو نہ وسے او حبیب کادا ہے، موقع ٹائم جو نہ ویکھے او خطیب کادا ہے. میں صدقے جاؤں کیا سما بڑھیا ہے. تے رانا علی حسن صاحب دا آرڈر آ گیا ہے، رانا علی حسن صاحب دا آرڈر آ گیا تے تانوں گل سناواں، تواڈے کولوں اجازت چاہواں. میرے پاک پیغمبر اسلام سجدے پہ جان گے. اللہ کریم نے پاک پیغمبر اسلام فرماندے نے، اللہ کریم فرمان گے ارفع راسک، اپنا سر مبارک اٹھاؤ. ترجمہ سناواں چوری عبدالرزاق دس اونج دس دے. اور شیخ بلال آ گیا جو ماشاءاللہ. اچھا سنو، شیخ بلال صاحب اپنے ابو جی دے نال، شیخ بلال آیا اپنے ابو جی دے نال. صدقے جاواں اے بزرگ نے او دے پروانے جڑا سونا آمنہ دا لال، انہاں دا چہرہ ویکھو تے انج لگدا کہ راضی ذوالجلال. اللہ ساڈے سارے تے راضی ہو جا. اساں قسم ایک نویں کام بنایا. ویکھو نا کئی بندے جی تو تاں دی چھاں ہووے اپنا گراں ہووے، وان دی منجی ہووے سر تھلے باں ہووے، تو تاں میں نہیں رب دا قرآن ہووے. جب تک بولو گے نہیں سنانا نہیں، بولو گونج پا دیو، پھر بولو
ایک نا مولوی تقریر پہ کرے کہ آجے بھی مزہ نہیں آیا، پھر بولو، انہاں آگیا سبحان اللہ، کہ آجے بھی مزہ نہیں آیا۔ ایک بابا کہ تینوں آنا بھی نہیں، اسی تے مر جاؤں گے۔ حل تو اڈا پیار کیا، تو اڈا پیار ہے یار۔ میں پھر آکھیا میں کیا رب دا قرآن ہووے، نبی جی دا فرمان ہووے، مکہ مدینہ ہووے، مہینہ رمضان ہووے، رب دا قرآن ہووے، مشن جہاد ہووے، پروانے ہو تڑ پہ جاؤ، مشن جہاد ہووے، محمدی نماز ہووے، ہر مومن دنیا اندر توحیدی نواب ہووے، مشن جہاد ہووے۔ شیخ بلال تو کی دی گل کہہ ماشاءاللہ 1000 روپیہ شیخ صاحب نے انعام دیتا ہے تے بیٹے دی فرمائش سن لو، طٰہٰ دی شان والے سبحان اللہ، قسمیں کیا بندے پیار محبتیاں فرمائشاں کتنیاں پیاریاں، طٰہٰ دی شان والے فلکاں تے جان والے، شان تیری بلے بلے، رب بھی سلام کلے، دشمنا دے پیرا تھلے، چادراں وچھان والے فلکاں تے جان والے، بڑا سونا نام تیرا، نہیں بے بول دے، بڑا سونا نام تیرا، اچا خاندان تیرا، اچا خاندان تیرا، اچا خاندان تیرا، بڑا سونا نام تیرا، اچا خاندان تیرا، داتا رحمان تیرا، داتا رحمان تیرا، آیتا سنان والے فلکاں تے جان والے، تے تڑپ جو سارے، تذکرے نعام تیرے ہندے صبح و شام تیرے، بادشاہ غلام تیرے، تذکرے نعام تیرے، سارے وچ قرآن تیرے، پورے وچ جہان تیرے، بادشاہ غلام تیرے، بادشاہ غلام تیرے، بادشاہ غلام تیرے، بکریاں چران والے فلکاں تے جان والے، جاؤ ساری دنیا دا چکر لگاؤ، ایہو جے پیر کوئی لب کے لے آؤ، ساڈا پیر سونا تے سب تو نیارا، جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیڑا پیر صحابیاں دا اوہ پیر وہابیاں دا، بڑے اس دی مثل جیڑا دجال کہلاوے گا، ساڈے پیر جیا راہ بر نہیں آیا نہ آئے گا، گونج پاؤ بڑا سارے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ میری سرکار نو فرما دے اللہ کریم انہوں فرمان گے میں لمبا سجدہ کراں گا، رب فرمان گے ارفع راسا کا سر مبارک اٹھاؤ، ترجمہ تو سناؤ، سر مبارک اٹھاؤ، سال یہ ترجمہ ہے سوال کرو تو تا میں عطا کراں گا، وشفا تو شفا تسی کہو میں تسی آکھو میں سفارش قبول کراں گا۔ ترجمہ جھٹکی بولی تو سناواں میرے جٹ بھراؤ، ترجمہ سنیا جے، سونیو سر مبارک اٹھاؤ، سال ساڈے نال کرو گل، سبحان اللہ، سال ساڈے نال کرو گل، توتا مسئلے سارے کر دیاں گا حل، وشفا تو شفا اپنی امت لے کے جنت نو چل، سبحان اللہ۔ پھر دوستو
سارے کول جدو سارے کہن گے نبی علیہ السلام وال جاؤ ساری امت آ جائے سونے اج رب بڑے غصے چ چلو تے میری سرکار فرماندے نے چلو میں چل میں اس کڑی تو صدقے جا رانا علی حسن صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ تیری فرمائش تو صدقے جا میں اس کڑی تو صدقے جا جو نبی علیہ السلام تھی ساتھ پاک فرمان گے چلو میں چلنا وا رب نے کرم دی چھا کرنی ہے سونے نے جدو ہاں کرنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے وچوں سر چک لے مٹھڑا اساں کوئی تینوں نہ کرنی سبحان اللہ اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات دا ترجمہ امت میری بخشو ساری اگلی گل میں تا کرنی ہے مالک کائنات خوش ہو کے فرمان گے جس نے غلامی کی تھی تیری جنت میں اودے نہ کرنی ہے سبحان اللہ حدیث پاک سونے کے من لو فوراً مومن نہیں جنہیں چونچا کرنی ہے مودی ٹرمپ دھیان نال للکار میری سن لو مودی ٹرمپ دوویں تسی ہوش دے ناخن لو مودی ٹرمپ تسی مسلمانہ دا اعلان سن لو وڈی عید تے اساں تہاڈی ماں کرنی ہے تسی گانو ماں سمجھ دیو وڈی عید تے اساں تہاڈی ماں کرنی ہے اسلام دا چنڈا لہرا کے چھڑا کے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ سن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اسلام دنیا میں دبنے کے لیے نہیں آیا اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے انشاءاللہ وقت آئے گا پھر 30 اکتوبر کو بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء جامعہ رحمانیہ تاج کلونی فیصل آباد میں تفصیلی خطاب ہوگا انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے برادر عزیز محترم مکرم چودھری طارق چیمہ صاحب بار بار کہہ رہے تھے میری امی دی بخشش دی دعا کرے اللہ انہاں دی امی نو جنت الفردوس عطا یا اللہ جنہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ انہاں دے ماں باپ نو جنت الفردوس عطا فرما طارق چیمہ صاحب دے ابو جی نو اللہ صحت عطا فرما یا اللہ جنہ جنہ دے والدین زندہ نے اللہ انہاں دے والدین نو دیر تک زندہ رکھ میرے اللہ مہمانان گرامی دا آنا آکے بینا سننا سامعین کرام دا پورے علاقے جو آنا اللہ قبول فرما اللہ نجات دا ذریعہ بنا مولانا محمد یاسین قاری محمد یاسین بلوچ صاحب دی یا اللہ زندگی دے اندر علم و عمل دے اندر برکت فرما مبلغ اسلام حضرت مولانا بنیامین عابد صاحب اللہ پاک بنیامین عابد صاحب دی زندگی دراز کرے قاری محمد اسلم صاحب فوت ہو گئے اللہ انہاں دی قبر نو منور فرما میرے برادر عزیز و محترم مکرم بھائی جان جند جان حمزہ جاوید صاحب دی امی جان نو اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرما اللہ انہاں دے ابو جی نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ میرے پیارے والدین نو میرے پیارے رب جی جنت الفردوس دے دے انہاں دی قبراں نو اللہ منور فرما دے یا اللہ اس جلسے نو نجات دا ذریعہ بنا اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تسلنا فی الدنیا والآخرہ دعا کرو ساڑھے بڑے پیارے برخردار بڑے تابعدار بڑے محب دین دے خادم قرآن و سنت دا پروانہ شیخ بلال صاحب دی امی جینو اللہ مکمل صحت عطا فرما شفاء کاملہ عاجلہ اللہ عطا فرما دے میرا خیال ہے جی ہائے 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 مہر صاحب نے کیڑے موقع تے یاد کرائی یہ گل محمد اسحاق ریحان صاحب ساڑھے ہر جلسے خصوصی مہمان تے ہر جلسے دی جان دے سن اسحاق ریحان صاحب دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا دے
اور دعا کر دیو حاجی عطا الرحمان پنجابی صاحب اللہ صحت عطا فرمائے مہر صاحب دی آمد اور اللہ پاک انہاں دی محبت اور انہاں دے پیار دے اندر اللہ برکتاں فرمائے اللہ پاک مہر صاحب دے ابو جی نو جنت الفردوس عطا کرے یا اللہ قرآن و سنت دا بول بالا فرما اللہ ساڑے ملک میں امن سکون دا گہوارہ بنا حرمین شریفین دی حفاظت فرما میرے مالکہ تیرے بندے میرے خیال 12 بج گئے یا اللہ انہاں دا بہنا قبول فرما یا اللہ 12 بجن دے باوجود جڑے کھڑے نے بیٹھے نے انہاں دا جذبہ ولولا ویکھ کے مینوں تے انج پیا لگدا جویں جے 8:07 ہوئے نے تے وج 12 گئے نے یا اللہ انہاں تے رحمت دیاں بہاراں بنا اپنے فضل دیاں بہاراں بنا اپنے فضل دیاں بارشاں پا اپنے کرم نظر کرم فرما اللہ نے سارے دی دنیا آخر بہتر فرما دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.